حامدوں و مسلیوں و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اسے نیاز تھا زہرہ و آل سے، اسے نیاز تھا زہرہ و آل سے، مقام آل محمد اسی کو تھا معلوم، محب کو ہوتی ہے محبوب عطرت محبوب، صمیم دل سے تھا سبطین پر فدا صدیق۔ دلائل سے مزین، براہین سے معطر، تفکر سے منور، تدبر میں ملبوس، لطافت و حساسیت سے معمور۔ آج کے اس ایوان میں نسیم تکلم کو جس کوچہ کی صبح گاہی کا اذن دے رہا ہوں وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آل رسول علیہم الرضوان کا احترام باہمی۔ جناب صدر، پردے کے پیچھے مستور حقائق کو اگر واضح کیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آل رسول علیہم الرضوان کے مابین رشتہ داریاں، تعلق، محبت، احترام و اکرام کا ایک جہاں آباد ہے۔ ان نفوس قدسیہ کے مابین محبت و مودت، عقیدت و احترام کا آغاز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا کہ جب سیدہ پاک علیہ السلام کی شادی کا موقع تھا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ دار مقرر فرمایا۔ جی ہاں، علی وقار، ان نفوس قدسیہ کے مابین لازوال محبت و احترام کا سلسلہ تھا۔ معزز سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سیدہ پاک سے نکاح کے لیے مشورہ دیا۔ یہ احترام باہمی تو تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے چند عرصہ بعد جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوتا ہے تو کمال ادب و احترام کے ساتھ حضرت علی حسنین کریمین کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت جنازہ کے لیے مقرر کرتے ہیں اور زبان حال سے فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پر کوئی کھا نہیں سکتا۔ یہ نفوس قدسیہ کے مابین احترام ہی تو تھا۔ جناب صدر، ان کے درمیان بے پناہ محبت تھی۔ یہ ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر کی عزت رکھتے تھے۔ ان کے احترام کا عالم یہ تھا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے اپنی نگاہیں فرش راہ بنا دیتے۔ علی وقار، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آل رسول علیہم الرضوان کا احترام باہمی محض ایک موضوع نہیں بلکہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ علی جا، یہ احترام باہمی تو تھا کہ ان کی اولادوں کے نام ایک دوسرے کے ناموں پر رکھے گئے۔ یہ احترام باہمی کی عملی تصویر تھی کہ سیدنا صدیق اکبر سبط رسول سیدنا حسن کو کاندھے پر اٹھا کر عرض کرتے ہیں، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ باہم دل و جان سے قربان یہ ہستیاں اس حد تک ایک دوسرے کا لحاظ و احترام کرتی تھی، ایک دوسرے کی عزت و حرمت کا دفاع کرتی تھی۔ جی ہاں، امام زین العابدین نے سیدنا صدیق اکبر کے لفظ صدیق پر اعتراض کرنے والے کو جواب دیا کہ ابو بکر کو تو ان ہستیوں نے صدیق مانا جو مجھ سے زیادہ افضل ہیں۔ یہ آل رسول کی جانب سے احترام ہی تھا کہ گستاخ صدیق اکبر کو انہوں نے دربار سے دھتکار کر نکال دیا تھا۔ جناب صدر، یہ پیدا کیے جانے والے خلفشات، تضادات، اختلاف کی صورتحال چند گھڑیوں کی یہودیت زدہ محققین کا کرتا درتا ہے، ورنہ اسلام کے روشن ابواب یہ دست دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا احترام ہی تھا، باہم دل و جان سے ایک دوسرے پر نثار تھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔